بچہ ہے اس کی رزق میرے رب کے پاس ہے، لیکن وہ اسپتال میں جو کٹلے کے مظلوم غریب لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سجاد کے بغیر ایمرجنسی نہیں جاتی۔ خوشی ہوئی، مجھے فخر ہے کہ ہمارا انتخاب بہتر تھا۔ خاتون نے وہاں صدف ایم اے اکنامکس اٹینڈنٹ لگی ہوئی اس میں ایک گریڈ 1 میں، اور اس کو فرق کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کس کے ہاتھوں میں اپنا خون تلاش کروں، سارے شہر میں پہنے ہوئے دستانے۔ یہ ان کی کر دیا جو انہوں نے بیچاروں نے بڑے جرت کر کے جو تھوڑے بہت عدالت کے حکم پہ لگائے، جو ان کا حال ہوا، جو مجھے 45 سال ہو گئے سیاست میں نے کبھی کسی چپراسی کبھی تو کر کے نہیں کہا، اور جو زبان استعمال کی گئی اس میں شرم آتی ہے۔ جتنے بھی میرے عزیز بھی باقی آئے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے فراز نے بھی بڑی تفصیل سے بات کی، کاظم شاہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، لیکن ہمیں فخر ہے میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے۔ صاحب کہتے تھے کہ ووٹ کے ذریعے آپ اپنے انتقام لے سکتے ہو، تو میں سچیاں والوں کو یہ کہتی ہوں آپ کا باقی جس پارٹی میں بھی تعلق ہے ووٹ کی طاقت سے آپ اس کا پتہ لیں۔ اس دن جب شہباز شریف صاحب کا جہاز سعودی عرب میں پہنچا، جو ان کا استقبال ہوا، سعودی جہازوں نے ان کے جہاز کو اپنے گھیرے میں لیا، اور میں پھر وہ سب کچھ دیکھ کے مجھے وہ وقت یاد آیا جب پی ٹی آئی کے ان گنڈوں نے میں تو اس پارٹی کو اسلام دشمن سمجھتی ہوں، روزہ رسول میں حاضری کے لیے جب شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار، وہ ہماری بیٹی مریم اور یہ ان کی ٹیم گئی اور روزہ رسول کے ہاتھے میں جا کے انہوں نے جھنڈے لڑائے اور ان کو گالیاں دی، اور مجھے آج بھی شہباز شریف صاحب کے تاثرات نہیں بھولتے کہ کتنی خاموشی سے وہ لوگ چلے گئے، اور وہ تو نہیں بولے لیکن اللہ کو عطا پسند آ گیا۔ آج میرے مولا نے شہباز شریف کو آصم منیر کی قیادت میں پاکستانی افواج کو وہ مقام دیا کہ پہلی دفعہ اس تاریخ میں مکہ اور مدینہ کی عرب اور روزہ رسول کی حفاظت پاکستان فوج کرے گا۔ معاہدہ ہو گیا سعودی عرب اور پاکستان کا، انڈیا والے پریشان ہیں، اور آج سارے اسلامی ممالک شہباز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج وہی امریکہ کا صدر ٹرمپ جو ہے اس کا سابقہ رویہ دیکھیں، اور آج دیکھیں وہ کس طرح جھک کے شہباز شریف صاحب کو ملے۔ اسلام کہتی ہوں اللہ آصم منیر صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو زندگی دے، ان کو حادثوں سے بچائے، کیونکہ اس ملک میں ہم نے بڑے حادثے دیکھے، جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو سازشیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو جنگ ہوئی یہ صرف 3 گھنٹے کے اندر 3 گھنٹے کے اندر انڈیا نے گھٹنے ٹیکے اور فون کیا کہ ہم ان کا سارا سسٹم جام کر دیا۔ آج ہم چائنا کے کتنے قریب ہیں، آج ہم باقی لوگوں کے، اس وقت پاکستان واحد ایٹمی ملک ہے، آج پاکستان دنیا میں کہاں پہنچ گیا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم بھٹو سے ملتا ہے وہاں پسماندگی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کروڑوں روپیہ میں نے تو دوسرے لوگوں کو بھی دی، میں اپنے لوگوں کا کوشش کی، ظاہر ہے ایم ایل اے کے پاس اتنا تو ہوتا بھی نہیں ہے جتنا کہ سارے کو مطمئن کریں، لیکن پھر بھی ہم نے اپنا فنڈ جو ہے وہ بڑی دانشمندی سے وارڈوں کے اندر میوزیم میں تقسیم کیا۔ وہ 30 سال جنہوں نے مار کھائی انہیں 1-2 لاکھ روپیہ تک نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مشین گھر لے کے جائیں۔ اب مجھے دکھ ہے کہ میں اپنے منصوبوں کو جا کے دیکھتی ہوں، وہیں پڑھیں پختہ سڑکیں جو ہیں وہ
ہمارے والی مکمل نہیں ہوئی، شہرے والوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو اتنے عرصے سے پیپلز پارٹی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ صادقہ بٹرہ روڈ میں نے اس کی دیواریں لگوا کے کر دیا، ختم کیا، روز ایکسیڈنٹ ہوتے تھے۔ بچھارے میں نے روڈ دی، اور چٹھیا میں ماشاءاللہ یہ فرید نے بہت اچھا کام کیا، ورنہ سب ڈویژن بنائی۔ یہ چوکی ابھی میں نے منظور کرائی تھی، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ چوکی وہاں انہوں نے پولیس کو اپنی باندھی سمجھا ہوا ہے۔ میں نے سب کو پیغام دے دیا، میں نے پٹیکا کے اندر، میں نے سب ڈویژن کے اندر، میں نے تھانوں کے اندر اچھے افیسر بھیجے۔ 100% تو آپ نے کمال اور پولیس کے لوگوں کو دیانت دیا، اصولوں پہ نہیں چلا سکتے، لیکن بہت بہتر نظام تھا۔ بائی پاس روڈ 45 کلومیٹر، آج کچھ لوگ کہتے تھے یہ آپ نے اس پہ ووٹر نہیں ہے کیوں بنائی؟ میں نے کہا یہ میں نے اپنے یوتھ کے لیے بنائی۔ راستے میں آٹو لوں گے، چائے کھانے بنائیں گے، ٹورسٹ جب آئے گا دکانیں بنائیں گے تو ان کو گھر بیٹھے روزگار ملے گا۔ کہ گونگا میں جب گئی انہوں نے مجھے اسکول دکھایا تو میں نے اسکول کو آئی کیا۔ گونگا کی سڑک میں روز ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، ہر جگہ میں نے روڈیں بچائی، لیکن آج ان روڈوں پہ نہ کوئی گلی ہے، نہ کوئی مرمت کرنے والا ہے، راستے بند ہوتے ہیں، کوئی کھولنے والا نہیں۔ بس یہ ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ، پولیس تھانوں کو اپنے انڈر کرو، نئے نسل کو لگا لیں، ان کو کیا روزگار اور نوکری پہ لگانے کی، نشے پہ لگاؤ اور لوگوں کے گھر بار تباہ کرو۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، میں تو قطع نہیں ہونے دوں گی۔ اور میں نے آئی جی کو بھی کہہ دیا ہے کہ تھانے اگر قانون کے مطابق کام نہیں کرتے تو پھر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ بات ہے نہ میں پٹیکا اسپتال کو دباؤ ہونے دوں گی، نہ میں لوگوں کو قانون کے مطابق ادارے اگر کریں گے تو نہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں نے گڈلے کے اندر مجھے فخر ہے کہ انہوں نے ایسے خاتون مجھے ووٹ دیے۔ میں انشاءاللہ میں کوئی لمبے دعوے نہیں کرتی، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اب اپنی یہ چیزیں سنبھالنی ہیں۔ اگر آپ لوگ اتفاق کرتے، اگر آپ میرے کام اور میری کارکردگی سے مطمئن ہیں، سب کو دعوت دیتی ہوں کہ جو کو باقی بھی ہیں آئیں اس ملک کو سنواریں، اس ملک سے ان برائیوں کا خاتمہ کریں اور نون لیگ کے کو سپورٹ کریں۔ میں بات نہیں کی، میں جو لوگ پی ٹی آئی میں گئے میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ اب فیصلہ کریں، آپ نے ڈوبتی کشتی میں جانا ہے یا تیرتی کشتی میں جانا چاہتی ہوں۔ میں شوکت نواز میر کی بہت عزت کرتی ہوں کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست ہے، لیکن پرسوں پوری رات ہم دعائیں کرتے رہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر یہ ان کو سوچنا چاہیے، ان کا باپ ہی ان لوگوں میں تھا جو پاکستان کے حامی تھے۔ ان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے بغیر ہمیں ایک دن رہ سکتے، جس طرح ہنی نے کہا ہمیں اس لیے سکون سے سوئے کہ ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے، ہمیں ان پہ فخر ہے، ہمیں آسم منیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم پہ فخر ہے، ہمیں اپنے ایئر فورس کے لوگوں پہ فخر ہے، ہمیں ان کی قیادت پہ، ہمیں پیری فوج کی کہ آج سب دنیا پاکستان کو اپنا مسکن بنا رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بیرونی فوجیں یہ، میں شہباز شریف صاحب کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پہلے بھی یہ کہتے ہیں ہم نے کر دیا جی آٹا سستا اور بجلی، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ریٹ ہے اور یہاں کیا ہے؟ یہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت ایکشن لیا کہ آزاد کشمیر میں افراتفری نہیں ہونی چاہیے اور یہ کیا۔ اب آہستہ آہستہ مختلف آوازیں آتی رہیں۔ ایکشن کمیٹی کے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ان گھرانوں سے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ گفتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے یقین تھا، جو باتیں جو کر رہے ہیں، جو نعرے لگ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، اس بات پہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ 50 ڈنگر بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، بھی وہ ڈنگر ہیں جن کو لوگوں نے ووٹ دے کے بنایا ہے۔ آپ کو نہیں منظور ہے تو آپ نہ ووٹ دیں،
لیکن آپ ان کو یہ خطاب دے رہے ہیں اپنی قیادت کو، اور کل میں انڈیا کے وزیر خارجہ یہ کون ہے ان کا بیان پڑھ رہی تھی، کشمیر تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ کیا میسج آ رہا ہے پاکستان کو؟ میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، میں 40 سال اسمبلی میں رہی، قانون دائرہ کار آئین نہیں اجازت دیتا ہے، میں آج کل اسمبلی میں جاؤں مجھے دروازے سے اندر نہیں جانے دیا جائے گا، یہ قانون ہے۔ آپ کو پچھتاوا ہوگا ایکشن کمیٹی والوں کو کہ آپ نے ایک بہترین موقع ضائع کر دیا، اور وہ امور کشمیر بھی بہت اچھا آدمی ہے، وہ اس علاقے کا ہے جنہوں نے 47 میں ہمارے ساتھ آ کے، ان کے عزیز بھی تھے، ہمارے ساتھ آ کے قبائلیوں نے جنگ لڑی تھی، قانون کے بھی ممبر ماجرین ممبر کو نکالے بھی، اسمبلی کی جو قانون سازی ہے وہ اسمبلی ممبر اس میں ووٹ دے سکتے ہیں، میں 40 سال رہ کے بھی میں اس میں ووٹ نہیں دے سکتی، یا ججوں کی جو تنخواہیں ان منسٹروں نے کام کرنی تھی، تو مجھے افسوس ہوا اس بات کا، میں خاص طور پہ شکر نواز سے یہ توقع نہیں کرتی تھی، اس کو بھی شاید افسوس ہوگا کہ ایک بہترین موقع انہوں نے گنوا دیا، بلکہ کہتے ہیں جس کا کام اس پہ فوج کا اپنا کام ہے، سپیکر کا اپنا کام ہے، وزیر اعظم کا اپنا ہے، سیاستدانوں کا اپنا ہے، یہ کیا بات ہے کہ سب پارٹیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے؟ اس سردار ابراہیم کو جس نے اپنے گھر پہ قرارداد پاس کی کہ ان کی اولادیں کیوں آتی ہیں، اس سردار قیوم کو کہ جو ہمارا دنیا میں فخر تھا، یا اسکندر یاد صاحب تھے، ان لوگوں کو آج کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ان کی اولادیں کیوں بیٹھتی ہیں؟ ابھی آپ میں اہلیت ہے، جائیں لوگوں سے ووٹ لیں، کوئی یہ مطالبہ کرے۔ میں یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کی اپنی دکانیں بھی ہیں، ماشاءاللہ میرے بھائی شوکت صاحب کا اچھا کاروبار ہے، ان سب کو ہمیں مل کے ان چیزوں کو سوچنا ہوگا۔ شوکت بھائی کو مل کے آج بھی ہم آفت کرتے ہیں کہ بیٹھ کے معاملات کو حل کریں۔ شوکت نواز میری ہے، اس کی جو قریبی لوگ ہیں ان پہ مجھے یقین ہے کہ وہ دانشمندی کا مظاہرہ کریں گے۔